بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عموماً لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ حرم کا کبوتر خانہ کعبہ پر نہیں گرتا، اور اگر کبھی اس پر بیٹھتا ہے تو کسی بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے بیٹھتا ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے، کیونکہ حرم کے کبوتر خانہ کعبہ پر بیٹھتے ہیں، اگرچہ بہت ہی شاذ و نادر۔ یہاں دوسری قسم کے کبوتر خانہ کعبہ پر نہیں بیٹھتے، بلکہ باوجود مسجد حرام کی وسعت کے وہاں آتے بھی نہیں۔ میرے خیال میں اس کے 3 سبب ہیں۔ کبوتر بلند مقام پر بیٹھنا چاہتا ہے، اور کعبہ آس پاس کے مکانات کی نسبت سے بہت کم اونچا ہے۔ تمام پرند از قسم کبوتر وغیرہ کسی پتھر کے فرش پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے، الا یہ کہ وہاں دانے پڑے ہوں۔ کبوتر تو مکانات سے نکلی ہوئی لکڑیوں، پتھروں، کنکروں اور رسیوں پر بیٹھنا پسند کرتا ہے، جسے وہ اپنے پنجوں میں داب سکے۔ خانہ کعبہ میں کوئی چیز باہر کو نکلی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اس پر حریر کا غلاف پڑا رہتا ہے۔ پھر یہ کہ اس کی چھت چھوٹی سی ہے اور چکنے پتھر کا فرش ہے جو دھوپ میں تپتا ہے۔ یہاں اس پر دانے پڑے ہوتے ہیں۔ البتہ کبھی کبھی خانہ کعبہ کے پرنالے پر بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ باہر کو نکلا ہوا ہے۔ کبوتر سوراخوں، دروازوں، کھڑکیوں اور دیواروں کی درازوں پر بیٹھتا ہے، اور خانہ کعبہ میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کبوتر جب بیمار ہو جاتا ہے تو شفا حاصل کرنے کے لیے کعبہ پر بیٹھتا ہے۔ یہ غلط ہے، اور اس کے چند وجوہات ہیں۔ کوئی حیوان عقل نہیں رکھتا، لہٰذا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ طلب شفا کے لیے بیٹھتے ہیں؟ نیز وہ غیر مکلف بھی ہیں، مگر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کبوتر خانہ کعبہ پر احترام نہیں چڑھتے؟ پھر یہ کہ ہم نے یہ بات کیسے جانی، جبکہ وہ ہماری بات سمجھتے ہیں نہ ہم ان کی؟ اگر کبوتر کا طلب شفا کے لیے خانہ کعبہ پر گرنا درست ہے، تو ہمیں بتاؤ کہ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ کعبہ ایک مقدس مقام ہے؟ اگر حیوانات احترام خانہ کعبہ سے آشنا ہوتے تو بلیاں کیوں حرم سے شکار لے کر جایا کرتی، اور خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر کیوں کبوتر کھاتی؟ اس قسم کے بہت سے واقعات 1039 ہجری میں ہوئے، جبکہ سلطان مراد نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی چاہی تھی، اور ابھی لکڑیاں وغیرہ کا کوئی پردہ قائم نہیں ہوا تھا۔ غازی نے اپنی کتاب وفادت الانام میں شیخ محمد علی بن علان الصدیقی الشافعی کے رسالہ سے اس قسم کے قصے نقل کیے ہیں۔ امام ازرقی نے ذکر کیا ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب خانہ کعبہ میں آگ لگی اور کبوتر خانہ کعبہ سے اگتے تو اس کے پتھر جڑ جاتے۔